اس دے واسطے ایک کوئی مقصد ہے، وہ ہے سرکار علیہ السلام دی محبت۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سان سرکار علیہ السلام نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ محفل دا باقاعدہ آغاز کرنے ہاں، تلاوت واسطے ملتمس ہاں الحافظ القاری محمد اجاز رضوی صاحب اور قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت نہ ساڑھے دلان منور فرمان۔ نعرہ تکبیر، اچھا جا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور دے نات دو میں آتا، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، بنٹھار کی آمد، سرکار کی آمد، بنٹھار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز دینا تلاوت کلام پاک دینا ساڑھے دلہ منور فرما رہے سن قاری محمد اجاز صاحب۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حاضری میں قبول و منظور فرمائے۔ ان میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دعوت دینا حافظ بابر علی چشتی صاحب نے انہوں دی آمد تو قبل زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، بنٹھار کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، بولو نا سبحان اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ شیخ عبدالرحیم محدث دہلوی سرکار آپ سرکار فرماندے نے میں ہر سال بڑے جوش و خروش نال میلاد منادا سا۔ ایک وقت آیا میرے گھر وچ مال نہیں سی، میں گھر والوں کول پوچھیا کوئی گھر دے وچ چیز ہے؟ گھر والے دسیا کوئی تھوڑے جے بھنے ہوئے چنے ہیں۔ آپ نے فرمایا لے آؤ۔ آپ نے وہ دیتے درود و سلام پڑھ کے میلاد دی خوشی وچ تقسیم کر دیتے نے۔ جدوں رات نو سوندے نے خواب دے وچ کی ویکھدے نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما نے جڑے آپ نے چنے تقسیم کیتے سن وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گوٹے مبارک دے نال پئے ہوئے نے۔ آپ دے دل دے وچ خیال آیا، کہندے نے میں کی ویکھیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے لوکاں دے کھانے پئے نے لیکن دور نے، جڑے میں چنے تقسیم کیتے سن او قریب سن۔ آپ فرماندے نے میرے دل دے وچ خیال آیا ایڈے ایڈے کھانے قیمتی دور نے، میرے چنے ایڈے نیڑے کیوں نے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبدالرحیم اسا دنیا دے مال نو نہیں ویکھ دے، اسا دل دے حال نو ویکھ دے ہاں۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ یا رحمۃ للعالمین نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم صدق اللہ العظیم۔ صلوا علی الحبیب۔ سارے احباب مل کر حضور کی ذات پہ درود پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ احباب گرامی، قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر تیرے اور میرے کریم رب کا ایک قرآن جو ہے وہ اعلان فرما رہا ہے، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ احباب گرامی، اس آیت کریمہ کے اندر جس طرح اللہ نے اپنی صفات کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی صفات و اسماء اول بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں اسی طرح کریم آقا کی اسماء و صفات جو ہے اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میلاد بیان کرنے والوں یاد رکھیے، جس وقت تیرے اور میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک جو ہے وہ جناب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شکم اطہر کے اندر منتقل ہوتا ہے، اللہ رضوان جنت کو حکم دیتا ہے اے رضوان جنت آج رات آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں، آج رات جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں، کیونکہ آج رات میرے محبوب کا نور پاک اپنی والدہ کے شکم اطہر کے اندر منتقل ہو چکا ہے، شکم کے اندر منتقل ہو چکا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو پشت در پشت چلتا رہا ہے، جناب آدم کی پیشانی کے اندر اللہ نے یہی نور محمدی رکھا تو جناب آدم کا پورا جسم چمک اٹھتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے
मालूम ये होता है कि मुस्तफ़ा करीम के गुलामों जिसम आदम का था, चमक मेरे मुस्तफ़ा की थी। यही नूर चलता चलता जनाब सैयदा आमिना के सिंह में अतार के अंदर आता है, तो जनाब सैयदा आमिना फरमाती है, मैं लेटी तो अपने हुजरे के अंदर होती हूँ, लेकिन मैं मुल्क शाम के महल्लात को अपनी आंखों के सामने देखती हूँ। इसलिए मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, हम खुशकिस्मत हैं। यकीनन आज जो हम अमल करके बैठे हैं, मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, जो हम पे इतराज करे कि ये सहाबा ने नहीं किया, ये किसी का अमल नहीं है, मैं कहता हूँ नहीं नहीं, आओ मैं तुम्हें सहाबी रसूल की बात सुनाता हूँ। उबैदा बिन जुरा जो है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, वालिद उनका जो था, उनके हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में बकवासात की, गुस्ताखी की, तो हजरत उबैदा बिन जराह जो है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, आपने ये नहीं देखा कि मेरे वालिद हैं, मुझे जन्म दिया है। उबैदा बिन जराह अपनी तलवार निकालते हैं, बाप का सर जो है सरतन से जुदा कर देते हैं, सरतन से जुदा करके मुस्तफ़ा करीम के गुलामों किसी कपड़े में लपेट के नहीं, किसी शॉपर के अंदर लपेट के नहीं, बल्कि कान से पकड़ के सर को हुजूर के कदमों में रखा। मेरे करीम नबी ने फरमाया, ऐ उबैदा बिन जराह, ये बाप का सर क्यों लाए हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह, इसने आपके बारे में गुस्ताखी की, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका कि मैं इसको वास्ते जहन्नम न करूं। मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, बात करने का मकसद ये है, अगर उस वक्त ये सारी चीजें होती तो क्या सहाबा जो है वो ये चीज न करते? मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, सहाबा तो वो है जो अपने तन भी हुजूर पे कुर्बान करते हैं, अपने मन भी हुजूर पे कुर्बान करते हैं। अल्लाह की दुआ है कि अल्लाह हमें इसी तरह पूरा महीना हुजूर का मिलाद मनाने की और दरूद व सलाम की कसरत करने की अल्लाह मुझे और आपको तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। आमीन बिजाहे नबी अमीन। अब बिला तखीर मैं किताब के लिए दावत देता हूँ। हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद फहीम अकरम सैलवी साहब, आप तशरीफ लाएं और अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे हज़रात मोहब्बत के साथ एक दो मरतबा दुरूद सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, ये जो भी बच्चों ने उठाई हुई है ना, इनको मशअले कहते हैं। बुझ गई, आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले दुनिया में जितनी भी रोशनी आई, जितने भी चिराग जले, जब सूरज चमकता है ना, जब सूरज अपनी आबो ताब के साथ रोशनी देता है ना, फिर दीवा बांधने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर शमे बांधने की जरूरत नहीं पड़ती, सूरज की इतनी रोशनी हो जाती है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लेकर आए तो इतनी रोशनी होगी, इतनी रोशनी होगी, बाकी सारी शमे बुझ गई, हर जगह पर हुजूर की रोशनी। आज गली गली के अंदर हुजूर के नाम का जिक्र किया जा रहा है, आज जुलूस निकाले जा रहे हैं, ये सदका सारा आमीना के लाल का है। ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों का सदका है जो आज रोशनी की जा रही है। आपको और मुझे कोई ख्वाहिश नहीं करनी थी, 12 नबियों ने ख्वाहिश की, 12 नबियों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह उस आखिरी नबी का हमें उम्मती बना दे। हम तो पैदा हुए थे, मौलवी साहब ने कान के अंदर अजान दे दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मुबारक हो, तो हुजूर का उम्मती पैदा हुआ। हमें कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी, हमें कोई जो है ना वो कोशिश नहीं करनी, कोई दुआ नहीं करनी पड़ी, नबी दुआ करते रहे। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह का घर तामीर किया तो क्या कहते हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, या अल्लाह मैंने तामीर कर दिया है, इसको आबाद करने वाले को भेज दे।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگو سنو سنو، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، میرے بعد کوئی نہیں آئے گا، جو آئے گا وہ احمد ہی ہوگا۔ میں تمہیں نام بھی بتاتا چلوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ، آپ کے 12 حواری تھے، اپنے حواریوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ایک حواری کہنے لگا، یا نبی اللہ، جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں وہ آپ سے بھی زیادہ افضل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، یا نبی اللہ، جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں وہ آپ سے بھی زیادہ افضل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم افضل ہونے کی بات کر رہے ہو، اگر ابن مریم کو، مریم کے بیٹے کو، آخری نبی کے نالین کے جوتوں کے تسمے کھولنا بھی مل جائے، یہ بھی بڑی مقدر کی بات ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کی ہمیں کوئی خواہش نہیں کرنی پڑی، اللہ نے بغیر خواہش کے ہمیں اس نبی کا امتی بنا دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام میں سے سب سے لمبی عمر جو پائی ہے نا، حضرت سلمان فارسی نے پائی ہے۔ آخری جو صحابی تھے وہ حضرت طفیل تھے، لیکن جو سب سے لمبی عمر پائی ہے وہ حضرت سلمان فارسی نے پائی ہے۔ 250 سال عمر پائی ہے۔ کتنے سال؟ آپ کی توجہ میرے طرف ہونی چاہیے۔ کتنے سال عمر پائی ہے حضرت سلمان فارسی نے؟ 250 سال۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو عمر مبارک ہے وہ 63 سال ہے۔ عموماً عمر جو 60 70 80 90 سال ادھر تک ہوتی ہے، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 250 سال عمر پائی ہے اور اپنے گھر کے اندر تھے، وہ مجوسی تھے، وہ دین چھوڑ دیا، عیسائیت کو قبول کر لیا۔ اس وقت جو دین حق تھا وہ عیسائیت تھی۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، ساری زندگی ایک پادری کی خدمت کرتے رہے۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو کہا، تم تو جا رہے ہو، مجھے حق کی طرف بھیج دو۔ کہا غموریا چلے جاؤ، جو وہاں کا پادری ہے نا وہ خدا شناس ہے، وہ رب کو جاننے والا ہے، تم اس کی خدمت کرنا، وہ تمہیں رب سے ملا دے گا۔ غموریا چلے گئے، ساری زندگی خدمت کی۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو کہا، دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے جو رب شناس ہے۔ آخری نبی کے دنیا میں آنے کے لمحے آ چکے ہیں، وہ محبوب مکہ سے مدینہ یثرب ہجرت کر کے آئے گا، تم یثرب چلے جاؤ، وہاں پر ضرور ملاقات ہوگی۔ تو کہا، میں نے بڑے دھکے کھائے ہیں، گھر والوں نے بھی نکال دیا، پہلے ایک پادری کی خدمت کی، اب دوسرے پادری کی خدمت کر رہا ہوں، اس نبی کی کوئی نشانیاں بھی بتا دو، یہ نہ ہو میں دھوکہ کھا جاؤں۔ کہا 3 نشانیاں بتاتا ہوں۔ وہ صدقہ نہیں لے گا، وہ جو آخری نبی ہوگا وہ صدقہ نہیں لے گا، ہدیہ رد نہیں کرے گا، تحفہ قبول کرے گا، صدقہ لے گا نہیں۔ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، میں یثرب کی طرف روانہ ہوا، ایک قافلہ جا رہا تھا، میں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہہ رہے یثرب جا رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا، انہوں نے مجھے اپنا غلام بنا لیا، لیکن ایک مہربانی کی کہ مجھے یثرب کے اندر بیچا، ایک یہودی نے خرید لیا، میں ساری زندگی اس کی خدمت کرتا رہا۔ جب 12 ربیع الاول شریف آیا، حضور نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، ہر سمت جو ہے نا یہ آوازیں آ رہی تھی، البدر علینا کی آوازیں آ رہی تھی اور ہوائیں ٹھنڈی چل رہی تھی، میں نے سمجھا وہ آخری نبی آ گیا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، میں کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا، وہیں سے میں نے چھال لگائی اور دوڑا، میرا آقا سمجھا غلام دوڑ رہا ہے، اس نے پیچھے سے پکڑا، کہا میں غلام تیرا ہی ہوں، لیکن دل جس کا غلام ہے آج اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، دل جس کا غلام ہے آج اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، میں نے تھوڑی سی کھجوریں لی اور دل کے اندر ارادہ کیا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، حضور بیٹھے ہوئے تھے مسند کے اوپر، صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، میری باری آئی، میں نے حضور کے سامنے کھجوریں رکھی، حضور نے فرمایا سلمان اٹھا لو، ہم نبی صدقہ نہیں لیتے۔ میں نے بتایا نہیں، حضور نے خود ہی میرے دل کی بات جانی، فرمایا سلمان کھجوریں اٹھا لو، ہم نبی صدقہ نہیں لیتے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں، میں نے کھجوریں اٹھائی، تھوڑے دن گزرے، میں نے پھر تھوڑی سی کھجوریں لی، دل کے اندر ارادہ کیا یہ تحفہ ہے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے خوشی قبول کیا۔ اب 2 نشانیاں تو ہو گئی، تیسری نشانی رہتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، میں نے کہا چلو تیسری بھی ہو جائے پھر کلمہ پڑھ لوں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، صبح کا ٹائم تھا، حضور نبی کریم علیہ السلام میرے باغ کے اندر آئے، حضور نے چادر لی ہوئی تھی، قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی، تہمت نیچے باندھا ہوا تھا، اوپر قمیض لی ہوئی تھی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، صبح کی جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے نا، تو میرا دل چاہ رہا تھا کہیں حضور کی چادر سر کے اور مہر نبوت ظاہر ہو، میں حضور کی مہر نبوت کو دیکھ لوں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام میرے دل کے ارادے سے آگاہ ہوئے، فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ،
حضور نبی کریم علیہ السلام جان گئے کہ میرے دل کے اندر کیا ہے. حضور نے اپنی چادر کو سمیٹا اور میری طرف پھینکا. فرمایا کہ سلمان دیکھ لے جو اس پادری نے کہا تھا دونوں کندھوں کے درمیان موجود ہے. جو اس پادری نے کہا تھا دیکھ لے دونوں کندھوں کے درمیان موجود ہے. یار تجھے مجھے کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑی, تجھے مجھے کوئی خواہش نہیں کرنی پڑی. ہم تو بغیر خواہش کے اس نبی کے امتی پیدا ہو گئے. تو پھر اس امتی کو کیوں نہ حضور کا میلاد منانا چاہیے. پھر اس ماں کو جس کو لوگ بازار کے اندر بیچا کرتے تھے, پھر اس باپ کو جو بوڑھا ہو جایا کرتا تھا جس کو بازار کے اندر بیچا کرتے تھے, اس باپ کو, اس ماں کو, جس بیٹی کو زندہ تر کیا کرتے تھے, اس بیٹی کو کیوں نہ حضور کا میلاد منانا چاہیے. آج کل ایک وائرس بڑا پھیلا ہوا ہے مرزا جیلمی کا. خدا را نوجوانوں سے مخاطب ہو, اس وائرس سے بچیں. جس طرح کمپیوٹر کے اندر ایک وائرس آ جاتا ہے نا, وہ سارا کمپیوٹر خراب ہو جاتا ہے, اس کا سافٹ ویئر دوبارہ اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح ہمارے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے وہ مرزا جیلمی ادھر آیا, وہ نوجوان بہت زیادہ اس کو سنتے ہیں اور گمراہ ہو رہے ہیں. خدا کی قسم وہ گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے. جس نے دین ہی نہیں پڑھا, جس نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے, وہ دین کو سمجھا رہا ہے, وہ لوگوں کو دین بتا رہا ہے. دین اس سے لے جس نے باقاعدہ دین کو سمجھا ہے, جس نے باقاعدہ استادوں کے پاس بیٹھ کے کلاسیں لی ہیں, جس کے دل کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت موجود ہے. اس کے دل کے اندر تو کوئی محبت نہیں ہے. اس سے بچیں, اپنے بچوں کو بھی اس وائرس سے بچائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ السلام سے والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی.